بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان میں ویسے عام شہریوں کی جگہ تو اب نہیں رہی۔ اشرافیہ اور مافیا نے قانون کو اپنے گھر کی غلام بنا لیا ہے۔ ناظرین، جس طرح پاکستان میں موجودہ حکومت معاشی ناکامی، خارجی ناکامی، امن قائم کرنے میں ناکامی، مہنگائی کو قابو کرنے میں ناکام ہوئی، صرف اس حکومت کا ایک کریڈٹ ہے، انہوں نے ظلم، بربریت، انسانی حقوق کی پامالی اور جھوٹے مقدمات، ہزاروں شاید لاکھوں نہیں تو ہزاروں جھوٹے مقدمات درج کرنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ اس حکومت کی کامیابی ہے، کیونکہ چوری کے مینڈیٹ سے آنے والی حکومت خیر نہیں شر کے ہی کام کرتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ملٹری کورٹ سے تحریک انصاف کے جن لوگوں کو سزائیں ہوئی، جن لوگوں کو سزائیں دی گئی، ابھی اس کی ججمنٹ پوری نہیں آئی کہ اس میں گلٹی اور ناٹ گلٹی ہے یا پورے حقائق لکھے ہیں۔ ویسے پولیس کی حراست میں دیے گئے کسی بیان کی حیثیت صفر ہوتی ہے، لہذا ملٹری کورٹ میں ججمنٹ ہوئی، انصاف لائرز فورم نے ان کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں جانے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ سزائیں آئین سے متصادم ہیں، وہ سزائیں نہیں دی جا سکتی، قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ ناظرین، اس بات پر حکومت خاصی گھبرائی ہوئی ہے۔ بظاہر جیل میں تو عمران خان بند ہیں، تقریباً 517 دن یا کچھ 15 دن ہو گئے ہیں انہیں جیل میں بند ہوئے، اس کی کم و بیشتر۔ لیکن جیل میں بیٹھے شخص نے پھر دوبارہ کہا ہے 31 جنوری حکومت کو ڈیڈ لائن ہے مذاکرات کرنے کی۔ اگر انہوں نے مذاکرات نیک نیت ہو کے نہ کیے تو ایک تو پہلے ہی کال دی ہوئی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ وہ ریمیڈیز نہ بھیجیں۔ وہ ریمیڈیز کہتے ہیں جو بیرون ملک جاتے ہیں اور ان کے اہل خانہ یہاں ہوتے ہیں، انہیں وہ پیسے بھیجتے ہیں۔ کچھ لوگ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے پلاٹ لے لیتے ہیں، گھر لے لیتے ہیں، کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ریمیڈیز کام ہو جاتی تو پھر حکومت کی مشکلات جو آگے ہی ایک پھنسی ہوئی کھائی میں بیٹھے لوگ حکمرانی کر رہے ہیں، ان کا جینا دشوار ہو جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف بانی پی ٹی اے عمران خان کی بنی گالا رہائش کے قریبی پہاڑی پر دوسری دفعہ آگ لگ گئی ہے۔ ایک غالباً شاید 14 دسمبر کو لگی تھی۔ ایک آگ تو بنی گالا دوسری دفعہ لگی ہے جب سے حکومت نے یہ عمران خان کو آفر دی ہے کہ آپ بنی گالا گھر شفٹ ہو جائے، نتھیا گلی چلے جائے، کے پی کے میں چلے جائے، جس پر عمران خان نے کہا میں ساری زندگی جیل میں گزار دوں گا لیکن ہاؤس اریسٹ نہیں ہوں گا۔ میں ڈیل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے 510 سے زیادہ دن جیل کو اس لیے نہیں دیے کہ میرے ورکر جیلوں میں ہو، ملٹری کسٹڈی میں ہو، لاپتہ کیے گئے ہوں، نہ یہ پتا ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ زندہ ہے، کس کی حراست میں ہے، کب سے ہیں، اور ان کو یہ بھی ان کی فیملیوں کو ڈرایا جائے کہ اگر آپ عدالتوں میں گئے تو آپ کے دوسرے بچوں کو بھی نقصان ہوگا۔ عمران خان نے کہا میں آخری بندہ ہوں گا جب جیل سے باہر نکلوں گا جو پچھلے 2.5 سالوں سے تحریک انصاف کے سب رہا ہوئے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف بنی گالا کی آگ تو اپنی جگہ رکھی، رچرڈ گرینل نے پاکستان کی حکومت کو جو ہلکی سی چٹکی کہتے ہیں، پنچ کرتے ہیں، پنجابی کہتے ہیں پنچ کرنا، مروڑنا، چیخیں نکل آئی ہیں ان کی۔ اب میڈیا کو یہ حکم دیا گیا ہے، غلاموں کو، میڈیا تو نہیں، صحافی تو پروفیشنل جرنلسٹ اپنا رول ادا کر رہے ہیں کہ رچرڈ گرینل کا نام بھی نہیں لینا، کیونکہ وہ مار کم رہا ہے، گھسیٹ زیادہ رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سائفر پہ تو عمران خان کی حکومت آپ نے ختم کر دی، اس میں تو آپ نے برا نہیں بنایا۔ 2 دفعہ آپ کی پرائم منسٹر کی سربراہی میں اعلیٰ اداروں کی میٹنگ بھی ہوئی، اس میں بھی ذکر کیا گیا، سائفر کے بارے میں احتجاج بھی کیا گیا۔ لیکن اب رچرڈ گرینل نے ان کی جو آگ لگا دیا حکومتی کیمپوں میں، اب یہ گھبراہٹ کے مارے کنفیوز ہو کر اونگیاں بونگیاں مارن لگ پے نے۔ اونگیاں بونگیاں مارنے رچرڈ گرینل نے کہا فری عمران خان،
کہ اس کے اوپر جو درج مقدمات ہیں جعلی ہیں، پروسیکیوشن نہیں کر سکے انسانی حقوق وائلیشن ہے. وہ ہر تیسرے دن حکومت کو نیند سے جگاتے ہیں اور حکومت اپنے لگڑ بگڑ چمچے کچے سرکاری چمچوں کو ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ عمران خان پر حملہ آور ہو جائیں. پہلی دفعہ ہوا ہے. الیکشن کبھی بھی شفاف نہیں ہوئے، لیکن پہلی دفعہ امریکہ نے پاکستان کی عوام کی مطابق بات کی ہے. عمران خان کیونکہ اس وقت 70 سے 80% عوام میں مقبول ہے، اور رچرڈ گرینل ایک ایکس پہ میسیج دیتا ہے تو وہ آگ کی طرح پھیل جاتا ہے پوری دنیا میں. لیکن اس تپش سے جو سب سے زیادہ جلتا ہے وہ حکمران جلتے ہیں. بظاہر تو رچرڈ گرینل نے کہا جا رہا ہے کہ انہیں عمران خان کو جنوری کے مہینے میں چھوڑنا ہوگا، کیونکہ چند دن رہ گئے ہیں 2024 میں. اس میں ظلم و ستم کی جو داستان کی گئی، جو انسانی حقوق کی پامالی کی گئی، جو لوگوں کو گمشدہ کیا گیا، ان کا روزگار چھینا گیا، طریقے انصاف کے لوگوں کو کاروبار نہیں کرنے دیا گیا، ان کا رزق چھینا گیا، انہیں الیکشن نہیں لڑنے دیے گئے. اب کہا جا رہا ہے کہ 25 بہتری کی امید ہے، کیونکہ موجودہ حکومت کو سائفر کے ذریعے اقتدار دلانے والا جو بائیڈن رخصت ہو چکا ہے، اساں ہن ٹر جانا ہے دن رین کر کے. دوسری طرف ہماری ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت سے بات ہوئی تو میں نے کہا سنائیں، آپ کی تو پی ٹی آئی سے مذاکرات ہو رہے ہیں. اعلیٰ حکومتی 2 شخصیات نے اس بات کو سیکنڈ کیا. انہوں نے کہا حکومتی شخصیات کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں بظاہر پی ٹی آئی کے سامنے تو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے یہاں حکومت کی نامزد کردہ مذاکرات کے لیے ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے ہیں، لیکن ان مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھے ہماری حکومت میں ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. ہمیں تو ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے 9 فروری کو حکومت دی گئی تھی. تو اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو مذاکرات ہوں گے، ادروائز یہ مذاکرات آپ ناکام ہی سمجھے. لیکن ہم اس حکومتی شخصیت کی ان مذاکرات پر بیٹھی جو کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل میں بظاہر ہم بیٹھے ہیں لیکن ہماری چابی کسی اور کے پاس ہے، ہمارے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں کہ ہم عمران خان کی شرائط مانیں، کیونکہ عمران خان کی شرائط ہیں کہ 9 مئی اور 26 فروری کا کمیشن بنایا جائے. اس میں تو ہم خود پھنس جائیں گے، ہم تو بچ ہی نہیں سکتے، ہمارے تو بچنے کا چانس ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ 9 مئی میں ان پر جو مقدمات ہوئے، جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، انہیں کسی نے انگلی بھی ٹچ نہیں کیا. اور پی ٹی آئی کے ہزار سینکڑوں نہیں 9 مئی کے چکر میں پولیس نے اٹھائے اور مبینہ خوب دیہڑیاں کمائی اور انہیں چھوڑ دیا. اور دوسرا انہوں نے کہا 26 نومبر کو تو پوری دنیا، الجزیرہ، بی بی سی، دنیا کے ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں فائرنگ ہوئی ہے، تو ہم جوڈیشل کمیشن کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر جوڈیشل کمیشن منصور علی شاہ، جسٹس محترم منصور علی شاہ اور منیم اختر پر ہو گیا تو ہم نے جیلوں میں جانا ہے. تو لہذا لیکن عمران خان کی 31 ہے. ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ جو فارم 45 میں بھی الیکشن ہارے، 47 میں بھی ہارے فیصل آباد سے، انہوں نے ٹی وی پروگراموں میں کہنا شروع کر دیا ہے عمران خان باہر آ سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، چاہے وہ بنی گالا آئیں، چاہے ہاؤس ریسٹ رہے، لیکن اللہ کے لیے بعد نظر میں ان کا کہ ہمیں 5 سال پورے کرنے دو. یہ 5 سال پورے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ آپ کو تو 5 سیکنڈ کا مینڈیٹ نہیں عوام نے دیا. آپ کو تو حکومت دینا ہی ایک کرائم ہے، کیونکہ نتائج میں تو عمران خان کے حمایت یافتہ لوگ جیتے. اب ان کے پاؤں کے تلے نیچے. دوسری طرف نجم سیٹھی جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے، سینئر صحافی ہیں، ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا الزام لگانا نہایت نامناسب ہے. پچھلے 10 سال میں کم و بیشتر ہر حکومت میں 14 مرتبہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہوئے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوتے تھے. حکومت افغانستان کے ایشو پہ کچھ نہیں کر سکتی. خارجہ پالیسی انڈیا افغانستان اس ایشو میں ہمارے اہم اداروں کا اہم رول ہوتا ہے. ناظرین حکومت کے دیے سے تیل ختم ہو رہا ہے. یہ جنوری گزار لے تو بہت بڑی بات ہے. نظام قدرت جنوری کا فروری مارچ تو آئے گا. اسی لیے شاید موجودہ حکومت نے
मजीद काबीना में तोसी करने का फैसला किया गया है और कठपुतली लोगों को वजीर या मशीर बनाया जाएगा। कमो बेशतर 10 के करीब वजीर एडवाइजर बनाए जा रहे हैं। एक तरफ हुकूमत हाथ से जा रही है, बानी पीटीए डट कर खड़ा है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि मैं किसी हुकूमत की डील के तहत बनी गाला नहीं शिफ्ट होगा। इन्हीं अदालतों से 26वीं आईनी तरमीम जो गलत तरीके से बनाई गई, इन्हीं अदालतों से रिहा होकर, सरखुरू होकर, बाइज्जत बरी होकर अवाम में आऊँगा, वरना सारी जिंदगी जेल में गुजार दूंगा। दूसरी तरफ ये है, कभी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कभी खुदा ना खास्ता कोई और संगीन बीमारी आ जाती है। तो ये होता है लीडर और मफाद परस्त में फ़र्क। लीडर अवाम के लिए जेल काटता है, मफाद परस्त अपना हराम का पैसा बचाने के लिए अरबों खरबों रुपए डील करके बैरूने मुल्क भाग जाता है। जो भाग गया वो भगोड़ा, जो मैदान में खड़ा रहा, कामयाबी उसी की तरफ जाती है। कहा जा रहा है कि 2024 के चंद दिन और 2025 पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की उम्मीद लेकर आ रहा है। 2025 इसमें नए इलेक्शन के बार गैर जानबदार हल्के साफ शफाफ चीफ इलेक्शन कमीशन के जरिए इलेक्शन देख रहे हैं। अगर नए इलेक्शन नजर आते हैं तो फिर हमें मुस्तकबिल करीब में नवाज शरीफ फिर बैरून मुल्क नजर आते हैं। देखना यह है कि अब नवाज शरीफ जद्दे जाते हैं लंदन या किसी और मुल्क में। लिहाजा रिचर्ड ग्रेनल ने हर तीसरे दिन एक्स पर उसका पैगाम, हुकूमत के लिए घबराहट, परेशानी में इजाफा, उतरे चेहरे, मायूस मुस्तकबिल, ये हुकूमत, अडयाला जेल में बैंड, पुख्ता जिस्म, बुलंद हौसले, जद्दोजहद करने का अज़म, ताकतवर और ललकारे की गूंज, उसका नाम इमरान खान। अब देखते हैं कि ये गिरती हुई हुकूमत को और कितनी देर सहारा देंगे। इन्हें सहारा देने वाले थोड़ा सा डरे, अगर ये गिरती हुई दीवार इन पर गिरी तो इन्हें भी चोट आएगी। हम नहीं चाहते कि किसी को भी चोट आए, चाहे वो किसी हुकूमत है या मुस्लिम लीग है। कानून की हुक्मरानी से ही पाकिस्तान आगे जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब, आपकी ये ख्वाहिश है कि आपको 5 साल, आपको तो 5 सेकंड के लिए वोट नहीं मिले। राना साहब जान दो, उन अवाम की हुकूमत आन दो, और अवाम की हुकूमत वही है जिसे 8 फरवरी को इमरान खान को पीटीआई मेज़ाफ्त को अवाम ने वोट दिया था। नताइज बहुत जल्द होंगे, हालात तब्दील होते नजर नहीं आते, क्योंकि अमेरिका एड के पैसे खाने वालों को भी रिजनल ने एक्सपोज करना शुरू कर दिया। किन किन को कहा, आइंदा वीडियो में बताएंगे। अभी बहुत से राज अफशा करने हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्यार प्यार से, क्योंकि 2.5 साल के मजालिम हैं, इनका जवाब तो मांगना है। माफ इमरान खान करता है, इन्हें ना करे ये उसकी मर्जी। सहाफ़ी का काम सवाल उठाना है, सवाल उठते रहेंगे। मीडिया पर पाबंदी लगाए, हाँ सोशल मीडिया पर एक दूसरे को, या नेशनल मीडिया तो दफन हो चुका है, इसकी सहाफत छीन ली गई है दादी। गलीज इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाने की बजाय अपनी राय का इजहार करें। दूसरों की तस्दीक करके इज्जत पाने वाले अपनी इज्जत खोते हैं। इज्जत अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन इज्जत के लिए सच बोलना ज़रूरी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।